أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل سيروا في الأرض کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو فانظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین کہ کیسا ہوا انجام جرم کرنے والوں کا۔ فرمایا کہ تمہارا یہ اعتراض کہ پیغمبر جو خبر دے رہا ہے وہ واقعہ کیوں نہیں بن رہی، یعنی یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مردے زندہ کیے جائیں گے تو یہ زندہ ہو کیوں نہیں رہے؟ ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ کب یہ زندہ ہو کر ہمیں بتائیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ خبر تو اپنے وقت پر ہی واقع بنے گی، لیکن تمہیں اگر پیغمبر کی خبر کی صداقت پر کوئی شبہ ہے تو حجاز اور شام اور یمن کے علاقوں میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ ان علاقوں میں بسنے والی قوموں نے جب اللہ کے پیغمبروں کی بات نہ مانی تو ان کا انجام کیا ہو۔ جب پیغمبروں نے ان کی ہلاکت اور تباہی کی خبر دی تو وہ واقعہ بنی یا نہیں بنی؟ اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ واقعہ بنی، اور جن قوموں کے بارے میں اللہ کے انبیاء نے ان کو عذاب کی وعید سنائی، ان کو عذاب آ کر پہنچا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو جب کوئی قوم یا کوئی نسل ظلم کرتی ہے تو اچانک ایک زبردست ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے اور وہ اس کو تباہ و برباد کر کے اس کو مزید ظلم کرنے سے روک دیتا ہے، اور زمین کو اللہ تعالیٰ ظالموں سے اور ان کے جرائم سے پاک کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو سزا ملتی ہے یہ تو صرف ان کی آخری نسل کو ملتی ہے۔ پہلی نسلیں جو ظلم کرتے کرتے مر گئی ہیں ان کو سزا کب ملے گی؟ اس کے لیے قیامت کا دن ہونا ضروری ہے، اور وہ دن ہوگا اور اس میں ہر مجرم کو اس کی جرم کی پوری سزا دی جائے گی۔ اور عاقبۃ المجرمین میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مجرم بننے سے روک نہیں سکتی۔ جرم سے باز رہنے کے لیے آخرت کا عقیدہ بڑا ضروری ہے۔ اگر بندے کو یہ پتہ ہو کہ میں جو بھی کروں اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی اور نہ کوئی جزا و سزا ہونی ہے تو پھر یقیناً وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جرم پر جرم کرتا چلا جائے گا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور آپ ان پر غم نہ کھائیں۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اور ان کی چالوں پر تنگی محسوس نہ کریں۔ فرمایا ان کے ایمان نہ لانے پر اے میرے حبیب آپ غم زدہ نہ ہوں۔ فرمایا کہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اور فرمایا فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، اور فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ ان کے مسلمان نہ ہونے پر اپنی جان کو غم میں گھلا کر ختم نہ کریں۔ آپ کے ذمے نہ ان کو مومن بنانا ہے اور نہ ان کو جنت میں پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے ذمے ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اس کے بعد کسی کو ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، فرمایا ان کی چالوں سے آپ
دل میں تنگی محسوس نہ کریں، اور یہ جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان سے آپ پریشان نہ ہوں بلکہ مطمئن رہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ پاک آپ کو لوگوں کی ایذا سے اور ان کے مکر و فریب سے بچائے گا۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا ان کی چالوں کو ناکام بنائے گا خود اللہ تعالی، اور آپ ان کی چالوں سے پریشان نہ ہوں، آپ کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، کہہ دیجئے بہت قریب ہے کہ وہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو۔ بعض الذی تستعجلون، اس عذاب کا کچھ حصہ جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وہ قیامت کا وقت جاننے کے لیے نہیں کہتے تھے بلکہ یہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہو قیامت آئے گی قیامت آئے گی، تو بتاؤ نا کہ وہ کب آئے گی، وہ آ کیوں نہیں جاتی، ہم تو اس کے انتظار میں ہیں۔ اور بعد بھی قیامت کے آنے کو بعد بھی وہ مذاق کے طور پر کہتے تھے، کیونکہ عذاب کے لیے اور سزا کے لیے وعید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کافر اس کو کہتے تھے کہ بھئی وہ وعدہ کہاں ہے جو آپ ہم سے کرتے رہتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو وہ آ کیوں نہیں جاتا۔ فرمایا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، قُلْ عَسَىٰ یہ شاہانہ انداز بیان ہے، اور اللہ پاک جب یہ کہیں کہ قریب ہے کہ کوئی کام ہو جائے، ممکن ہے کوئی کام ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی کام ہو جائے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کام ہونا یقینی ہے۔ اور ردیف اس آدمی کو کہتے ہیں جو سواری پر کسی کے پیچھے بیٹھا ہو۔ فرمایا کہ یہ عذاب بالکل تمہارے پیچھے آن لگا ہے، اور عنقریب تمہیں اس کی پہلی قسط جنگ بدر میں موصول ہو جائے گی، اور اس کے بعد مسلسل اللہ پاک پے در پے اپنے عذاب کے جھٹکے ان کو دیتا رہا حتیٰ کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اور فرمایا اس کے بعد عذاب قبر ہے جو بہت ہی قریب ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر قبر کا دور ہے، اس میں عذاب ہوگا، اور قیامت بھی کچھ دور نہیں، اس لیے کہ کل ما آت فہو قریب، جو چیز یقینی طور پر آنے والی ہو وہ قریب ہی ہوتی ہے، اور وہ چیز جس کی گنتی ہو سکے بالآخر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ کی زندگی یہ گنے ہوئے دن اور گنے ہوئے سال اور گنے ہوئے مہینے ہیں، بلکہ گنی ہوئی سانسیں ہیں، اور ہر سانس کے ساتھ ایک ایک سانس کم ہوتی جا رہی ہے، اور بالآخر یہ سانسیں اور یہ دن اور یہ ہفتے اور یہ مہینے اور یہ سال ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہوگی، اس کو قبر میں ہی ایسے مناظر دکھا دیے جاتے ہیں کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بلا شبہ یقیناً آپ کا رب بہت بڑے فضل والا ہے لوگوں پر۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان کے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
لذو فضل میں جو فضل کی تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک بہت بڑے فضل کا مالک ہے، اور وہ جو لوگوں کو مہلت دے رہا ہے، جلدی گرفت نہیں کر رہا، فوری عذاب نہیں دے رہا، اس پر لوگوں کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اکثر لوگ بے وقوفی اور جہالت سے کام لیتے ہیں اور اللہ کا شکر کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اس مہلت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ اور بلا شبہ یقیناً آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں۔ وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور نہیں ہے کوئی چھپی ہوئی چیز آسمان میں اور نہ زمین میں، الا فی کتاب مبین مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک نہ صرف تمہارے ظاہری اعمال کو جانتا ہے بلکہ تمہارے دل کے ارادوں کو بھی اور تمہاری خفیہ چالوں کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اور فرمایا کہ یعلم ما تسرون وما تعلنون جو کچھ تم چھپاتے ہو ان کو بھی اللہ جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ظاہر بات کو بھی صرف اللہ ہی جان سکتا ہے، کیونکہ اتنی ساری مخلوق، اربوں انسان، ان کے جو اعمال ہیں بیک وقت ان سب کو دیکھنا اور ان کا حساب رکھنا یہ اللہ پاک کے سوا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک بادشاہ یا ایک حاکم وہ زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کے حالات سے مطلع ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے اہلکاروں کے ذریعے یا ایجنسیوں کے ذریعے، لیکن اللہ پاک کو ایسے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، وہ براہ راست ہر شخص کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے۔ غائبتن کی جو تا ہے یہ مبالغے کے لیے، جیسے علامتن کتاب مبالغے کے لیے بہت بڑا عالم، تو اس سے مراد قیامت ہے، یعنی وہ قیامت جو نہ آسمان میں کسی کو معلوم ہے نہ زمین میں کسی کو معلوم ہے، وہ لوح محفوظ میں اس کا وقت لکھا ہوا ہے کہ وہ کب آئے گی۔ یہاں کتاب مبین سے مراد قرآن مجید نہیں بلکہ لوح محفوظ ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آسمان کی کسی مخلوق کو قیامت کے آنے کا نہیں پتہ، اور نہ فرشتوں کو، نہ جنوں کو، نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو، اور نہ کائنات کے کسی فرد کو اللہ کے سوا قیامت کے واقع ہونے کا اور اس کے آنے کے وقت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ لیکن اللہ کی جو کتاب ہے اس میں انسانوں کی تقدیر، ان کے ہونے والے کام اور ان کے انجام اور قیامت کا وقت، اور اس کے بعد جو لوگ خوش بخت ہوں گے اور جو بدبخت ہوں گے، ساری کی ساری تفصیل اس میں لکھی ہوئی۔ ترجمہ ایک بار قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ کہہ دیجئے زمین میں سیر و سیاحت کرو، فانظروا پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین کیسا ہوا انجام جرم کرنے والوں کا، ولا تحزن علیہم اور آپ ان پر غم نہ کھائیں، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون اور آپ ان کی چالوں پر دل میں تنگی محسوس نہ کریں،
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قل عسى ان يكون ردف لكم کہہ دیجئے قریب ہے کہ وہ تمہارے قریب آ لگا ہو بعض الذی تستعجلون اس عذاب کا کچھ حصہ جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ اور بلا شبہ یقیناً آپ کا رب بہت بڑے فضل والا ہے لوگوں پر وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ اور بلا شبہ یقیناً آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور نہیں ہے کوئی چھپی ہوئی چیز آسمان میں اور نہ زمین میں الا فی کتاب مبین مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین.